اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل پاک نہایت ہی مقدس و متبرک ہے. ہم سب سنیوں کے لیے آج کی یہ شب لیلۃ القدر سے افضل مانی جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس شب میں ہوئی، اس شب کی ہی برکت سے ساری شب اور سارے دن ملے. اگر یہ شب نہ ہوتی تو نہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ چلتا، نہ شب برات، نہ شب معراج کا. جو کچھ بھی ملا وہ اس شب کی برکت سے کہ اس شب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا یہ بڑا کرم و احسان کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا. جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، اے کاش ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا جاتا. اے مسلمانوں، فخر کرو اپنی اس سعادت پر کہ بن مانگے اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں بنایا. بغیر تمہارے مانگے ہوئے اللہ نے تمہیں اس آخری رسول کی امت وسط میں پیدا کیا. اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا اس پر فضل یہ ہے کہ امت میں بنایا. امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت. کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن مومنین مسلمین یہ بھی حضور کی امت میں ہیں. ہمیں امت اجابت کہا جاتا ہے، وہ امت دعوت ہیں. یہ بھی کروڑا شکر ہے مولا کا کہ ہمیں امت اجابت میں بنایا، حضور کی امت میں بنایا اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں بنایا. اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا فضل و احسان یہ ہے کہ امت اجابت میں بھی ہزاروں فرقے ہو گئے، ہزاروں فرقے آ گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے رہے، لیکن الگ الگ عیب اور الگ الگ نقص نکالتے رہے. گویا کہ کئی شاخیں نکلیں. اس پر بھی میرے مولا کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمیں اس امت کی آخری امت کے امت اجابت میں اس جماعت میں پیدا کیا جو صحابہ اور رسول پاک کی سنت پر قائم ہے، جس کو فی زمانہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بھی ہمیں ایک ایسے عاشق رسول کا تابع و فرما بردار بنایا جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی اور ایسا جام پلایا کہ ہر در و دیوار سے یہ آواز بھی آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہی تو ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے چاہنے والوں میں بنایا، حضور کی میلاد منانے والوں میں بنایا، حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا، حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا، اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا، بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا. اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت نے ہمیں بنایا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اپنے حبیب پاک کے قرب میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں.
حور و ملک، جن و بشر، سارے لوگ، ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کے انتظار میں تھی. اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گند پھیلاتے ہیں بہت زیادہ، ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی، وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا. سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سمیہ گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے، 10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے. کوئی ہے جواب؟ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے قافلے، یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھیں؟ نہیں. آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو، خیر سمجھ کر کے کرتے ہو. تو ظالموں، جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟ اب میں بتاؤں کہ ولادت باسعادت کا تذکرہ صحابی کی بات پوچھتے ہو، تابعی کی بات پوچھتے ہو. ارے میاں، ہم نے تو پڑھا ہے کہ اللہ نے ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا. اس کو یوم الست کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. 9ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدم، تمام آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا، ساری روحیں تھی، جسم کسی کا نہیں تھا، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش تھی. سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا، بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. اس روح محمدی کے جواب پر پھر انبیاء نے جواب دیا. انبیاء کی روحوں کے جواب میں اولیاء کی روحوں نے جواب دیا. اولیاء کی روحوں کے جواب میں مومنین کی روحوں نے جواب دیا. مومنین کی روحوں کے جواب میں سارے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا. پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اقرار یوم الست میں بھی اگر کسی نے سب سے پہلے کیا تھا تو وہ روح محمدی ہے. وہاں پر بھی جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، وہاں پر روح محمدی ہی کے جلوے تھے یوم الست میں. اور دوسرا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سارے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے والا تھا دنیا میں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ بھی قرآن پاک میں 4 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا. کس بات کا؟ کہ تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے. تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب رسول آ گیا، میرا رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا ہے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. نبیوں سے پوچھا رب تعالیٰ نے، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں مولا، ہم اقرار کرتے ہیں. وہ نبی اگر ہماری حیات میں آ گیا تو ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ، میلاد کہتے کسے ہیں؟ رسول پاک کی محبتوں کا تذکرہ کرنا یہی تو میلاد ہے. حضور پاک کی سیرت بیان کرنا یہی تو میلاد ہے. ابھی کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جب رب ذوالجلال حضور پاک کے آنے کے متعلق انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے. تو یوم الست میں بھی اسی رسول کے جلوے ہیں. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. دلیل تو بہت ہے، دل اگر صاف نہ ہو تو کوئی دلیل اسے کام بھی نہیں آتی. جس کے دل میں کڑن ہو، جلن ہو، اسے عیب ہی نظر آئے گا. اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، قلب پاک ہو، وہ اپنے نبی کی محبت میں یہ تمام چیزیں قبول بھی کرے گا. عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے گوندا گیا اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا. جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں روح باہر آ گئی. جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی. کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی. تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی، سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام
अर्श के पायों पर, अर्श के दरवाजों पर ये लिखा हुआ देखा, जन्नत के दरख्तों पर ये लिखा हुआ देखा। ये कलमे तैयबा है। रब तबारक व तआला से आपने सवाल किया कि ऐ अल्लाह, ये तू अपने नाम के साथ एक और नाम किसका रखा है? एक और नाम कौन सी शख्सियत का है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तेरी औलाद में मेरा एक महबूब नबी पैदा होगा, उसका नाम मैंने हर अर्श के दरवाजे पर, हर जगह पर रकम कर दिया है। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नाम पाक के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आसमान के हर दरवाजे पर, अर्श पर, वहाँ की जन्नत के दरख्तों पर रकम फरमाया। अब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके नूर की तख्लीक के बारे में भी सवाल किया गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? सबसे पहले कौन सी चीज़ बनी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस मशहूर है, हदीस जाबिर के नाम से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मखलूक़ात में मेरे नूर को पैदा किया और उसके बाद फिर उस नूर के 4 हिस्से किए। अलग अलग एक तवील हदीस है। एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, दूसरे से लौह को, तीसरे से कलम को, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से किए गए। उनमें से फिर एक हिस्से से हामिला ने अर्श को, दूसरे से आसमान को, तीसरे से मलाइका को, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। उनमें से फिर हर एक हिस्से से चांद और सूरज को, दूसरे से सितारों को, तीसरे से अंबिया को पैदा किया, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को इतनी तवील बयान फरमाया, यहाँ तक कि हज़रत जाबिर फरमाते हैं, कायनात की हर शय को अल्लाह ने नूर मोहम्मदी से पैदा किया, नूर मोहम्मदी से पैदा किया। उसी के जलवे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक के जलवे कायनात की हर शय में अल्लाह ने रखा। चांद जो चमक रहा है, सूरज को जो जगमगाहट मिली है, सितारों की जो झिलमिलाहट है, ये सब कदम मुस्तफ़ा की बरकत है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 12,000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 12,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नूर को पैदा किया और मैं रब्बे ज़ुल जलाल के जिलो खास में, कुर्बे खास में उसकी तस्बीह बयान करता रहा। 12,000 साल, ये साल कैसे पता चलेंगे? साल कैसे गिने जाएंगे? साल तो यहाँ है ना, सूरज डूबे तो एक दिन, सूरज निकले तो फिर दूसरा दिन। जब सूरज और चांद थे ही नहीं तो साल कैसे हो रहे थे? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12,000 साल। तो मेरे अजीजों, 12,000 साल का मतलब कि दुनियावी 12,000 साल नहीं, वो नूरी 12,000 साल है, वो नूरी 12,000 साल है। और नूरी साल की कोई इंतहा और इब्तिदा पता ही नहीं इंसानों को, इसलिए कि वो नूर वाला ही जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजारों साल तक मैं अपने रब की तस्बीह बयान करता रहा। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने जब ये इरादा फरमाया कि फिर कायनात को वजूद बख्शा जाए, तो मेरे नूर को अल्लाह ने हिस्सों में तकसीम किया और फिर कायनात की हर शय को पैदा किया। अब उसमें मदारिजुन नबुव्वा में जो मंजिलें बताई गई हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की, 1-1 हज़ार साल अलग अलग मंजिलों में हुजूर का नूर सफ़र करता रहा। आलम उबूदियत में, आलम अबदियत में, आलम अज़मत में, आलम रहमत में, कई आलम ऐसे हैं जिसमें हुजूर पाक के नूर को सफ़र कराया गया। फिर आखिर वो वक्त आया जब आदम अलैहिस्सलाम को इस फर्शे गीती पर भेजा गया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अब्बास सहाबी भी हैं, हुजूर के चचा भी हैं, उन्होंने जो कसीदा बयान किया हुजूर की शान में, उसमें ये लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका नाम ना होता तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल ना होती। अगर आपका नाम ना होता तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर आपका नाम ना होता तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से कभी बाहर ना आते। अगर आपका नाम ना होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जो डाला गया, आग ने जो जलना आपको नहीं जलाया, वो आपके नामे पाक की बरकत थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जो छुरी नहीं चली, या रसूल अल्लाह, वो आपके नूरे पाक की बरकत थी। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, हर नबी को अल्लाह के रसूल की हाजत रही। और फिर अगर इस जमाने का कोई कहता है कि मुझे हाजत नहीं है, तो फिर शैतान ने भी यही कहा था कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं मगर रसूल की रिसालत को नहीं, इनकी अजमत को नहीं। तो जो शैतान की ज़ुर्रियत में हो उसे रसूल से क्या वास्ता? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हमारा तो यही मामूल है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रात से गुजारिश है, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को
لائک اور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔